جلال الدین رومی کا اصل نام محمد بن محمد حسین اور لقب مولانا روم ہے۔ آپ ایران کے تاریخی شہر بلخ میں 604 ہجری بمطابق 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ 13ویں صدی میں فارسی زبان کے بے مثل صوفی شاعر اور مبلغ تھے۔ مولانا جلال الدین رومی کی مشہور و معروف کتاب مثنوی مولانا روم فکر و فن کے اعتبار سے ایک بے مثل تصنیف ہے جو تقریباً 26,000 اشعار کا مجموعہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے 672 ہجری بمطابق 1273 عیسوی میں اونیا میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہے۔ مولانا رومی کے اقوال زری، ضرب الامثال اور حکایات پوری دنیا میں زباں زد عام ہیں جو علوم قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین۔ درس مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دفتر دوم، حصہ چہارم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان اولیاء بزرگان دین میں شامل ہیں جن کی تعلیمات اور فرمودات نہ صرف اپنوں نے دل و جان سے قبول کیے بلکہ غیروں نے بھی خراج تحسین پیش کیا، اور دنیا کی 100 سے زیادہ زبانوں میں آپ کی مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تراجم اور تشریحات جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں۔ اس عقائد میں آپ نے ایک قیدی پرندے کی وصیت کے نام سے حقائق بیان فرمائی کہ ایک ننھا سا پرندہ کسی شکاری کے ہتھے چڑھ گیا اور اس نے اپنی جان بخشی کروانے کے لیے شکاری کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ نیگوشیشن شروع ہو چکی تو ننھے پرندے نے زبان حال سے یہ بات بیان کی کہ میں ایک معمولی سا ننھا سا پرندہ ہوں، 3.5 تولے سے زیادہ میرا وزن نہیں ہے، اور میرے جسم سے اگر تو مجھے کاٹ کر ذبح کر کے کھائے گا بھی، جہاں تو بڑے بڑے اونٹ کھا گیا، بکرے اور بکریاں کھا گیا، گائیاں اور بے شمار جانور بڑے بڑے کھا گیا ہے، تو یہ اتنا معمولی گوشت تیرا ایک صحیح نوالا بھی نہیں بنے گا۔ اگر تو میرے ساتھ ایک معاملہ طے کرے، میں تمہیں ایسی 3 نصیحتیں کر سکتا ہوں جو تمہیں ساری زندگی اور تمہاری اولاد کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی، اور ان نصیحتوں اور وصیتوں کے عوض تو مجھے آزادی کی دولت عطا کر۔ یقیناً میری دل سے بھی دعائیں نکلیں گی اور میں آزادی کی نعمت جو کھو بیٹھا ہوں وہ بھی نصیب ہوگی، اور تجھے ان نصیحتوں کے ذریعے زندگی بھر فائدہ حاصل ہوگا۔ شکاری نے اس پرندے کا انداز بیان، بات کرنے کا سلیقہ، اس کی عاجزی، اس کی انکساری، اس کا ادب اور اس کی فہم و فراست سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس پرندے کو آزاد کر کے اسے نصیحتیں حاصل کی جائیں۔ پرندے نے کہا کہ ایک وصیت تو میں تمہیں تمہارے ہاتھ پہ بیٹھ کے کروں گا، اور باقی 2 جو ہیں پھر دیوار پہ اور درخت پہ بیٹھ کے کروں گا۔ شکاری راضی ہو گیا تو سب سے پہلی نصیحت
جو اس پرندے نے شکاری سے کی وہ یہ تھی کہ کبھی کسی محال بات پر یقین نہ کرنا، یعنی جو ناممکن ہے، جو خلاف واقعہ ہے، خلاف فطرت ہے، تو اس کو سن کر کبھی تم یقین نہ کرو۔ ویسے قرآن مقدس میں بھی اللہ کریم فرماتے ہیں ذکر فإن ذکرہ تنفع المؤمنین، نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو بہت نفع دیتی ہے۔ جس طرح حابیل اور قابیل کا قصہ جو ہے قرآن پاک میں، حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں کا، قابیل نے حسد اور رقابت کی بنا پر حابیل کو قتل کر دیا، پھر اس کی لاش کندھے پہ اٹھا کے پھرنا شروع کر دیا کہ اس کا کیا کروں۔ تقریباً 40 دن اور رات جو ہے وہ پھرتا رہا بھائی کی لاش کو اٹھا کرتا وقت کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا اور ان کووں نے آ کر اسے بتایا کہ اس کی تجہیز و تکفین کیسے کرنی ہے۔ پہلے دونوں نے مل کے گھڑا کھودا، پھر ایک اس میں لیٹ گیا اور دوسرے نے اس پہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ تو قبر بنا کے زمین کھود کر بھائی کی لاش کو وہاں محفوظ کر، دفن کر دے۔ تو پرندوں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی ہدہد جو ہے اس کا مکالمہ اور دانش کی باتیں، اور کوے کا ان کے دعووں کے اوپر اعتراض وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں ان چھوٹی مخلوقات کے ذریعے بھی بہت سی تعلیم دی۔ بعض کفار و مشرکین بھی اس بات پہ پریشان ہوتے کہ یہ کیسا قرآن ہے کہ یہ مکھی اور مکڑے اور چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں کی مثالیں دیتا ہے، ایک بلکہ سورۃ نمل چونٹی، سورہ عنکبوت مکڑی کے جالے کی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے عار محسوس نہیں کرتا ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین یعلمون فانہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی یا اس سے بھی چھوٹی یا بڑی مخلوق کی مثال بیان کرے، اہل ایمان کے لیے اس میں نصیحت ہے، اور جن کے دلوں میں کفر ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ان مثالوں سے کیا مقصد۔ تو اس ننھے پرندے نے شکاری کے ہاتھ پہ بیٹھ کے پہلی وصیت یہ کی کہ کوئی محال بات جو ہے، جو ناممکنات میں ہے، اس پہ کبھی یقین نہ کرنا۔ قرآن مقدس میں بھی ہے کہ فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، وہ فطرت جس پہ اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنا دی، مرغا اذان دے گا، جو ڈاگ ہے وہ بھونکے گا، گائیاں رانبیں گی، پرندے چہچہائیں گے۔ یہ نہیں کہ مرغا ہنہنانا شروع کر دے اور گدھے اذانیں دینا شروع کر دے، کتا بھونکنے کی بجائے جو ہے وہ چہچہانا شروع کر دے۔ تو جو محال چیزیں ہیں اس پہ کبھی یقین نہ کرنا، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی، چاہے دنیا کے کسی کونے خدرے میں چلے جائیں۔ اس پہ تفصیلی تبصرے کا وقت نہیں تو میں عرض کروں، جس طرح ہم حجر العقول باتیں سنتے ہیں، اور خاص کر یہ شعبدہ باز، یہ جگہ جگہ تویز گنڈوں والے اور جادو اور ٹونے ٹوٹکے کرنے والے، محبوب آپ کے قدموں میں، خواہش کیسی ہی کیوں نہ ہو، چٹکی بجا کے پوری کر دی جائے گی، خود ساری زندگی وہ کرائے کے 2 کمروں میں گزار دیتے ہیں۔ تو سننے والے بس ہمیں دل پشوری کرنے کے لیے ان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ تو شکاری خوش ہو گیا، اس نے پرندے کو آزاد کر دیا تو وہ دیوار پہ جا کے بیٹھ گیا۔
شکاری سے کہا دوسری تیرے لیے وصیت اور نصیحت یہ ہے کہ تو بہت بیوقوف ہے، نا سمجھ ہے، الو کا پٹھا ہے، کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ میرے جسم کے اندر ایسا قیمتی موتی تھا، تقریباً 3 تولے اس کا وزن، جس سے نہ صرف تو بلکہ تیری آنے والی کئی نسلیں جو ہیں اس خزانے سے بہرہ یاب ہو سکتی تھی۔ یہ سننے کی دیر تھی، وہ شکاری سٹپٹا اٹھا اور دونوں بازو سر پہ رکھ کے حال مچا دی، رونا دھونا شروع کر دیا، اور کم بخت پرندے، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جال سازی کی ہے، اور اپنے جان بچانے کے لیے اتنے قیمتی خزانے سے مجھے محروم کر دیا۔ تو بہت شیطان ہے، اور بہت جو ہے وہ تو فراڈیہ ہے، دھوکہ باز ہے، تو انہیں بہت میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو اس پرندے نے کہا، اور بیوقوف گدھے، ابھی تمہیں پہلی وصیت میں نے کی ہے کہ محال چیز پہ کبھی یقین نہ کرنا۔ 3.25 تولے میرا وزن ہے، تو اس میں 3 تولے کا موتی کیسے گھس سکتا ہے؟ تو میری چونچ دیکھ، میرا وجود دیکھ۔ تو نے پہلی نصیحت جو ہے اس کو ہی پس پشت ڈال دیا۔ دوسری تیرے لیے وصیت یہ ہے، نوٹ کر لے کہ جو گزر چکا ہے اس پہ پچھتانے کی ضرورت نہیں، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، رونے دھونے کی ضرورت نہیں۔ جو شے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چوگی کھیت، اٹ از نو یوز کرائنگ اوور اسپلڈ ملک۔ تو اس پہ افسوس نہیں کرنا، کیونکہ جو کچھ بیت چکا ہے اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اپنے حال پہ توجہ دے، اپنے حال کو درست کرے گا تو آنے والا کل خود بخود درست ہو جائے گا۔ ٹیک کیئر آف دا پریزنٹ، ٹمارو ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف۔ محاورہ ہے کہ آج کی آج کے ساتھ، کل کی کل کے ساتھ۔ 9 نقد اچھے ادھار 13 سے۔ تو اس پرندے نے دوسری وصیت یہ کی کہ اب کیونکہ میں تیرے ہاتھ سے نکل چکا ہوں، آزاد ہو چکا ہوں، اب اس بات کے اوپر پچھتاتے رہنا اور اپنے مستقبل کی فکر نہ کرنا اور اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے تگ و دو نہ کرنا، یہ بہت بڑی تمہاری کم فہمی اور جہالت ہوگی۔ شکاری نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ واقعی میں ایک بہت بڑی غلطی اور حماقت کر بیٹھا ہوں۔ تو اس پہ دوبارہ اس شکاری نے جو ہے وہ اپنا واویلا مچانا شروع کیا۔ تو اس پرندے نے کہا، تیسری وصیت تیرے لیے یہ ہے کہ غافل اور جاہل کو نصیحت کرنا بے فائدہ ہے۔ یہ تیرے لیے تیسری میری نصیحت اور مشورہ ہے کہ جو نااہل انسان ہے، جو مورخ ہے، غافل ہے، جاہل ہے، اس کو علم کی، حکمت کی، دانائی کی، پتے کی بات بتانا ایسے ہی ہے کہ جیسے گدھے کے گلے کے اندر کوئی ہیرے اور جواہرات کا جو ہے وہ لاکٹ اور ہار ڈال دے، نیکلس ڈال دے۔ تو گویا کہ اس پرندے نے تیسرے پوائنٹ پہ بھی اس کو ذکر کیا کہ تو غافل بھی ہے، جاہل بھی ہے اور بیوقوف بھی ہے، کہ تو اس قابل نہیں کہ تمہیں ایسی کوئی وصیت کی جائے جس سے تمہیں زندگی میں کوئی خاص فائدہ اور کامیابی حاصل ہو سکے۔ تو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جس انسان کو جس چیز کی قدر نہ ہو، جس طرح سوئے بچے کا منہ چومنے والا صاحب
نہ ماں کو پتہ، نہ باپ کو پتہ، نہ اس کی عزت افزائی، نہ اس کی کوئی قدر، تو کام وہ ہونا چاہیے اور اس سے ہونا چاہیے جس سے کوئی خیر کا راستہ کھل سکتا ہے۔ بے موقع بے وقت بولتے جانا اور پند و نصائح کی باتیں مورکھوں سے کرنا، جیسا کہا کہ مورکھ نو کی پند نصیحت پتھر نو کی پالا، سو واری پائیں کھمب چڑھاؤ پھر کالے دا کالا۔ کسی نے کتے کی دم کو سیدھا کرنے کے لیے 12 سال نلی میں ڈال کے زمین میں دبا دیا، 12 سال بعد جب اس کو باہر نکالا تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی تھی۔ تو پرندے کی یہ 3 وصیتیں جو ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ اپنے حال کے اوپر توجہ رکھو اور کوئی خلاف واقعہ بات، ناممکن بات اس کو کبھی قبول نہ کرو۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی، جو وقت گزر گیا، اس پہ پچھتانے اور واویلا کرنے کے بجائے حال کو بہتر بنے۔ تیسرے نمبر پر جو جاہل اور غافل ہو اس کو نصیحت کرنا جو ہے یہ بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور اس سے بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔